بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 4، وی لاگ نمبر 341 یعنی 341، اور صفحہ نمبر 361 یعنی 361۔ اور ناظرین یہ ہیڈنگ چل رہا ہے بیان حضرت دائی حلیمہ سعدیہ دائی، جنہوں نے دودھ پلایا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین یہ چل رہا ہے بیان، اور اس کا وہ حصہ جو آج بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم 3 حصے بیان کر چکے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن صحابہ کو، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 4، وی لاگ نمبر 341، پیج ہے 361، اور واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ برگے ناگہاں میری۔ پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہوں جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھیں، سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول اللہ کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے رو بسوئے آسماں کیا، اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا، اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے سب سے پیچھے چلتا تھا۔ اور پھر گدھے نے بھی بحکم خدا کہا، اے لوگو میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں، کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں، اور میں ان کا بھار بردار ہوں، اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے، وہ کہتی تھی کہ میرا گدھا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اسی جگہ آن حضرت کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے، اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو آن حضرت کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھیں وہ سب موٹی تازی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔
پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ سعدیہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے، جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے خویش و اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے خویش و اقربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر اور پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر گلو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں جن کو، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔